بات صرف ایک اور سوال صرف ایک آج کی مجلس میں کرنا ہے، اور وہ صرف یہ کہ قرآن مجید میں سورہ مبارک کے بنی اسرائیل میں ایک آیت ہے جو یہ سامنے بھی لکھی ہوئی ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ندا کے دن، حشر کے دن، قیامت کے دن، توجہ ہے نا، ندا کے دن، حشر کے دن، قیامت کے دن، عدل کے دن، عدل کے دن، عدل کے دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اب یہ ایک بات طے ہو گئی کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ قیامت کے دن ہم ہر شخص کو اس کے نبی کے ساتھ بلائیں گے، اس کے رسول کے ساتھ بلائیں گے، اس کے صحابی کے ساتھ بلائیں گے، اس کے خلیفہ کے ساتھ بلائیں گے، اس کے بادشاہ کے ساتھ بلائیں گے، اس کے ہم قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ امامت ہی وہ سلسلہ ہے جو قیامت تک قائم ہے، نہ رسالت قیامت تک ہے، نہ نبوت قیامت تک ہے، نہ صحابیت قیامت تک ہے، نہ بادشاہت قیامت تک ہے، نہ ملوکیت قیامت تک ہے، امامت قیامت تک ہے۔ اب عزیزان محترم، اور قیامت مسلمانوں کا وہ عقیدہ ہے کہ جس پر عقیدہ رکھے بغیر کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ قیامت کے دن تمام لوگ اپنے امام کے ساتھ بلائے جائیں گے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، وہ ارحم الراحمین ہے کہ اس نے قیامت کا دن مقرر کیا ہے امام کے ساتھ بلانے کے لیے، کہ ہم قیامت میں عدل کے دن لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس دنیا میں تو آزادی ہے، بڑی توجہ، بہت ہی مختصر، اس دنیا میں آزادی ہے، جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے، ریال ہے، دولت ہے، سعودی عرب ہے، وردیت کی خرابیاں ہیں، حسب نسب کی بے نسبی ہے، اس دنیا میں اجازت ہے، ریال ہے، ڈالر ہے، سعودی عرب ہے، نزدیت ہے، وردیت کی خرابیاں ہیں، جسے چاہو اپنا امام بنا لو۔ اس دنیا میں اجازت ہے ہر ایک کو، جسے چاہو اپنا امام۔ بڑی توجہ، بچے بھی سنیں، بزرگ بھی سنیں، ایک ہی جملے میں پورا پیغام دے رہا ہوں۔ اس دنیا میں اجازت ہے، جسے چاہو اپنا امام بناؤ، جسے چاہو اپنا رہبر بناؤ، جسے چاہو اپنا امام بنا لو۔ ہر ایک کو آخری سانس تک اجازت ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ اس دنیا میں آخری سانس تک پروردگار نے مہلت دی ہے کہ آخری سانس تک جسے چاہو اپنا امام بنا لو، لیکن آخری سانس ٹوٹنے کے بعد نہ کسی کو امام بنانے کا حق ہے اور نہ کسی کو امام بدلنے کا حق ہے۔ بہت توجہ، نہ کسی کو امام بنانے کا حق ہے، نہ کسی کو امام بدلنے کا حق ہے۔ اب قیامت کا دن حشر کا دن ہوگا، نشر کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی بخشش کی فکر ہوگی۔ توجہ توجہ، یہ مسلمانوں کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، تمام مسلمانوں کا، ہر ایک کو اپنی اپنی بخشش کی فکر ہوگی۔ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء بھی نفسی نفسی پکارتے ہوں گے۔ قیامت کے دن ہر ایک کو اپنی اپنی جنت کی فکر ہوگی، اپنی اپنی بخشش کی فکر ہوگی۔ تو مسلمان بھائیوں، جب قیامت کے دن ہر ایک کو اپنی اپنی بخشش کی فکر ہوگی تو اس دنیا میں تو اجازت ہے کہ جسے چاہو اپنا امام بنا لو، اس لیے کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں عمل کی گنجائش ہے، مگر قیامت کے دن دارالعمل نہیں ہے، وہ دارالجزا ہے۔ یہاں تو آخری وقت میں بھی یہ مہلت ہے، بڑی توجہ، اگر میرا یہ جملہ آپ نے سماعت فرما لیا، یہاں آخری سانس بھی، زندگی کے آخری دن بھی مہلت ہے کہ اگر کوئی چاہے خوش نصیب تو اپنا امام بدل سکتا ہے، اپنا امام بدل سکتا ہے، اور اس کی زندہ مثالیں موجود ہیں۔ زندگی کے آخری دن بھی اگر کوئی اپنا امام بدل لے تو عمر سعد کی صف میں کھڑا ہوا حضور علیہ السلام بن جاتا ہے۔ قلب عباس سلامت رہا، بسم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بس میں یہی پیغام دینا چاہتا تھا، قلب عباس مولا تمہارے ذکر میں برکت دے، تمہیں سلامت رکھے۔ میرے نوجوان
नौजवान दोस्तों को सलामत रखे, हमारी सिपाह मोहम्मद को सलामत रखे। मौला हमारी इसलिए कि सिपाह होती मोहम्मद की है, सिपाह होती मोहम्मद की है और किसी की सिपाह नहीं होती। ये जाहिलों की औलाद, ये अबू जहलों की औलादें जिन्होंने सिपाह सहाबा नाम रखा है, ये खुद सहाबा की तौहीन कर रहे हैं। अरे किसी सहाबी ने अपने लश्कर का नाम सिपाह सहाबा नहीं रखा। पूरी तारीख को चैलेंज करके कह रहा हूं, पूरी तारीख को चैलेंज करके कह रहा हूं, किसी सहाबी ने आज तक अपने लश्कर का नाम सिपाह सहाबा नहीं रखा, बल्कि जहां भी लश्कर लेकर गए उसे सिपाह मोहम्मद का नाम दिया गया है। कायनात में सिपाह मोहम्मद ही शरीयत है, सिपाह मोहम्मद ही सुन्नत है। बदर में सिपाह मोहम्मद, ओहद में सिपाह मोहम्मद, खैबर में सिपाह मोहम्मद, खंदक में सिपाह मोहम्मद, सिफीन में सिपाह मोहम्मद, जमल में सिपाह मोहम्मद, हर जगह सिपाह मोहम्मद है। कहीं भी तारीख में एक लफ्ज नहीं कोई साबित कर सकता। मैं अपना मजहब तब्दील कर दूं, अगर कहीं भी साबित करो कि किसी लश्कर का नाम सिपाह सहाबा रखा गया हो मोहम्मद के जमाने में, तो किसी लश्कर का नाम सिपाह सहाबा रखा ही नहीं गया। तो जो नाम मोहम्मद के बाद रखा जाए वो तुम्हारे अकीदे के मुताबिक खुद बिदअत है, जो बिदअत है वो कुफ्र है, जो कुफ्र है वो ज़लालत है। फैसला आप करो कि काफिर कौन है। अली 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 सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। किसी तारीख के एक हकीम से फर्क से भी अगर एक लफ्ज से कोई ये साबित कर दे कि हयात मोहम्मद में कहीं नाम सिपाह सहाबा रखा गया हो। आइए मौलाना अहमद अली हदरी साहब हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, मेरे हकीकी और मुहक्किक भी हैं, तो ये इनकी गवाही में कह रहा हूं, पूरी हयात नबी में कहीं बता दें किसी लश्कर का नाम सिपाह सहाबा रखा गया हो। और जुमला मैं अब कहने जा रहा हूं, पूरे मजमे की तवज्जो जो बात तक खड़ा हुआ है, अगर तारीख मुझे कोई शेर तो पढ़ना नहीं है मोहसिन नकवी की तरह, एक तारीखी हकीकत जरूर देना है। और चैलेंज करके जा रहा हूं सरजमीन फैसलाबाद पर कि इससे बड़े जुमले को आइंदा मेरे 5-6 जनवरी के दौरे तक, जब मैं इंशाल्लाह हाजिर हो रहा हूं जिसने विलादत में इमाम हुसैन की, उस वक्त तक चैलेंज कर रहा हूं कोई जवाब ढूंढ कर न रखे। पूरी हयात तैयबा में एक रिवायत नहीं मिलती कि कहीं किसी भी लश्कर का नाम सिपाह सहाबा रखा गया हो। हर जगह गया तो सिपाह मोहम्मद, हर मकाम पर सिपाह मोहम्मद, बद्र में सिपाह मोहम्मद, ओहद में सिपाह मोहम्मद, खैबर में सिपाह मोहम्मद, खंदक में सिपाह मोहम्मद। और याद रखो सिपाह मोहम्मद की सबसे बड़ी निशानी यह है कि किसी भी दौर की सिपाह मोहम्मद का जर्नैल सिर्फ अली हुआ है। अली 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 और कोई नहीं। अली 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 दोनों हाथ बुलंद करके मोहलत है कि आखिरी वक्त में भी कोई अपना इमाम अगर बदलना चाहे तो बदल सकता है, सलाम बन जाएगा। लेकिन कयामत का दिन जो नफ्सा नफ्सी का दिन होगा, जब सूरज सवा नेज़े पर होगा, जब हर एक का नामा अमाल उसके हाथ में होगा, तो वहां इमरजेंसी में इमाम बदलने की मोहलत नहीं मिलेगी। वहां इमरजेंसी में अगर कोई ये चाहेगा कि अब हम अपना इमाम बदल लें, तो इतना जरूर याद रखो कि वहां इमाम बदलने की जरूरत, मोहलत नहीं मिलेगी, मोहलत नहीं मिलेगी इमाम बदलने की कयामत में। और कयामत में हर फर्द को, हर शख्स को उसके इमाम के साथ बुलाया जाएगा। कोई झगड़ा नहीं, कोई तसादुम नहीं, कोई मुकालमा नहीं, कोई गुफ्तगू नहीं, सिर्फ सीधी सी एक बात समझाने की कह रहा हूं। इस दुनिया में इजाजत है, जिसे चाहे दुनिया अपना इमाम बना ले, जिसे चाहे दुनिया अपना रहबर बना ले, लेकिन कयामत में हर एक उसी इमाम के साथ बुलाया जाएगा जिस इमाम को इस दुनिया में मानता हुआ वो मर गया है। इमाम बदलने की जरूरत नहीं होगी। एक मोहब्बत भरा पैगाम दे रहा हूं, मेरी जान जिसे चाहो इस दुनिया में किसी को चाहो
کسی ایسے کو اپنا امام بنانا جسے قیامت میں اپنی جنت کی فکر نہ ہو، تمہیں بخشوا دے۔ علی 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 جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ قیامت کے دن کسی ایسے کو اپنا امام بنانا کہ جسے قیامت کے دن اپنی بخشش کی فکر نہ ہو، تمہیں بخشوا دے۔ اور پھر اگر امام ماننا ہی ہے تو پھر اماموں کو امام مانو، غلاموں کو امام ماننے سے غور ہی نہیں کیا جانا محترم۔ اور یاد رکھو، کوئی اپنے اعمال کی بنیاد پر قیامت میں نہیں بخشا جائے گا۔ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ بات اٹ شوڈ بی نوٹڈ ڈاؤن۔ میرا ایک صحیح اور پڑھا لکھا نوجوان اس کو نوٹ کرے، اپنے ذہنوں کے کمپیوٹر میں فٹ کرے کہ قیامت کے دن، ڈے آف جسٹس، عدل کے دن، کوئی بھی شخص، بڑے سے بڑا شخص بھی اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں بخشا جائے گا، بلکہ شفاعت کی بنیاد پر بخشا جائے گا۔ اس لیے کہ اگر اعمال کی بنیاد پر، میں دلیل دے رہا ہوں کہ اگر اعمال کی بنیاد پر بخشا جانا یا رتبے کی بنیاد پر بخشا جانا یقینی ہوتا تو پھر بڑے بڑے رتبے والے، بڑے بڑے اعمال کرنے والے، بڑے بڑے اعمال کرنے والے، صحبت رسول میں بیٹھنے والے، زیارت رسول کرنے والے، رسول سے رشتہ داریاں قائم کرنے والے، اقتداء پیغمبر میں رسول کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، رسول کو بیٹیاں دینے والے، رسول کی ساتھ سے ہجرت کرنے والے، رسول کے بارگاہ میں ہر وقت جلوت خلوت میں ساتھی رہنے والے، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، رسول کے ساتھ حج کرنے والے، رسول کے ساتھ زکاتیں دینے والے، رسول کی اقتداء میں نمازیں پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ کہنے والے، محمد رسول اللہ کہنے والے، رسول کے سامنے قرآن کو کافی سمجھنے والے، رسول کے نواسے سے کے لیے یہ جملہ کیوں کہتے اپنے بیٹے سے کہ اگر میرے بیٹے، اگر علی کے بیٹے نے تجھے غلام زادہ کہا ہے تو یہ غلامی کی سند لکھوا کر لا دے اور میرے کفن میں رکھوا دینا تاکہ بخشش کی سند ہو جائے۔ تو ہے اس دور کے بد حسب، بد نسب، نام نہاد اعظموں، کیا تمہارا کردار، تمہارا عمل، تمہاری نمازیں، تمہارا کلمہ فاروق اعظم سے بھی زیادہ بلند ہے؟ ارے اگر تمہارا باپ فاروق اعظم حسین کی غلامی کے بغیر بخشا نہیں جا سکتا تو تمہاری اصل میں آپ کو تھکا دیا ہے نا؟ میں دونوں ہاتھ بلند کر کے مارا، ارے مارا، ارے مارا، ارے مارا، ارے مارا، جیو جیو جیو، سلامت رہو۔ یہ معجزہ ہوتا ہے ذکر آل محمد کا، یہ معجزہ ہوتا ہے ذکر آل محمد کا۔ تو جان محترم، قیامت کے دن ہر شخص اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ جب اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا تو امام آگے ہوتا ہے، ماننے والے پیچھے ہوتے ہیں، آگے امام ہوگا، ماننے والے پیچھے ہوں گے۔ جب بلایا جائے گا اپنے امام کے ساتھ تو لے جایا بھی جائے گا اپنے امام کے ساتھ۔ پہلے طے کر لو، پہلے طے کر لو، پہلے طے کر لو، میں فیصلہ آباد میں فیصلہ دے رہا ہوں۔ یہ بڑی خاموشی سے آپ طے کر لیں، بڑے اطمینان سے اور سکون کے ساتھ، بہت کاملی اینڈ کوائٹلی، بڑے سموتھ انداز میں ایک حقیقت کو تسلیم کر لیں۔ منطقی بات ہے، لاجیکل اپروچ ہے، ریشنل اپروچ ہے، 2+2=4 کی بات ہے، 2 اور 2 4 کی بات ہے۔ صرف اتنا سمجھ لیں کہ جب قیامت کے دن ہر شخص اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا تو لے جایا بھی تو جائے گا اپنے امام ہی کے ساتھ نا،
इनकार नहीं कर सकता। सारी सनदें ले ले मौलाना अहमद अली हैदरी से कि मेरे पैगंबर ने कहा कि मेरे बाद मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, एक फिरका जन्नत में जाएगा, बाकी सब के सब जहन्नम में जाएंगे। मुत्तफ़िक़ा हदीस है। या रसूल अल्लाह, आपने कोई मार्जिन ही नहीं दिया, एक सिर्फ एक मौला, दी ओनली वन, मौला सिर्फ एक जन्नत में जाएगा, बाकी सब जहन्नम में जाएंगे, कोई मार्जिन ही नहीं दिया। एक फिरका जन्नत में जाएगा, सिर्फ एक जाएगा जन्नत में, बाकी सब जहन्नम में जाएंगे। मौला सब जहन्नम में जाएंगे, नमाजें पढ़ने के बावजूद जहन्नम में, रोजे रखने के बावजूद जहन्नम में, कलमा पढ़ने के बावजूद, हज करने के बावजूद, कुरान पढ़ने के बावजूद भी कहा हाँ मेरे बाद 73 होंगे, एक जाएगा जन्नत में, सिर्फ एक जाएगा जन्नत में। कुरान की यही आयत तो रसूल की हदीस पर शहादत बनती है कि एक जन्नत में जाएगा, इसलिए कि कयामत के दिन फैसला ले रहा हूं फैसलाबाद में, बहुत कम वक्त में दामने वक्त की गुर्बत का शिकार हूं, मातम भी होना है, ताबूत भी बरामद होना है, मुझे साथ में मासूम की बारगाह में भी आना है, बहुत तेजी से बहुत बड़े मरहले को तय कर रहा हूं, फिर इंशाअल्लाह तफसील से फिर गुफ्तगू होगी। लेकिन ये जहन में जरूर जाए, लेते जाए एक तारीखी फैसला कि कयामत के दिन 73 के 73 फिरकों में से सिर्फ एक जन्नत में जाएगा, बाकी 72 के 72 जहन्नम में जाएंगे। तो मैं सवाल सिर्फ ये करना चाहता हूं कि फिरकों ने इमाम बनाए या इमाम ने फिरके बनाए? पहले एक एक नौजवान मेरा दोस्त बड़ी संजीदगी से ठंडे मिजाज से समझ ले, इसलिए कि मुझे पता है कि जब मैं इसका नतीजा दूंगा तो आप आसमानों पर जाएंगे ये फैसला लेकर इंशाअल्लाह। भाई पहले तो ये तय किया जाए कि फिरकों ने इमाम बनाए हैं या इमामों ने फिरके बनाए हैं। तवज्जो है ना, तो दुनिया इस हकीकत को तस्लीम करेगी, फिरकों ने बेचारों ने इमाम नहीं बनाए, इमाम ने फिरके बनाए। जितने इमाम पैदा होते रहे उतने फिरके बनाते रहे, किसी की कौम अलग, किसी का कबीला, किसी का हसब अलग, किसी का नसब अलग, किसी का अदम अलग, किसी का वजूद अलग, किसी का ज़हूर अलग, किसी की तालिब इल्मी अलग, किसी का मदरसा अलग, किसी का उस्ताद अलग, किसी का शागिर्द अलग। जितने जितने इमाम पैदा होते रहे उतने उतने पूरी तवज्जो, उतने उतने फिरके पैदा होते रहे। तो फिरकों ने इमाम नहीं पैदा किए बल्कि इमाम ने फिरके बनाए हैं। तो मंतिक का उसूल हमारे यहाँ ये है जो हमारे मदरसों में पढ़ाया जाता है कि लॉजिक कहते किसे हैं, मंतिक कहते किसे हैं। मंतिक का उसूल ये है कि जब मासूम ने ये फरमा दिया, सरकार रिसालत मआब ने ये फरमा दिया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, सिर्फ एक फिरका जन्नत में जाएगा, बाकी सब के सब जहन्नम में जाएंगे। तो पैगंबर ने बात फिरके की है। अब हदीस पैगंबर को इस मंतिक की कसौटी पर कस कर देखो, इसलिए कि फिरकों ने इमाम नहीं बनाए, इमाम ने फिरके बनाए हैं। कुरान कह रहा है कयामत के दिन हम तमाम लोगों को उनके इमाम के साथ बुलाएंगे, ये नहीं कहा उनके फिरकों के साथ बुलाएंगे। ये नहीं तवज्जो, आयत ये नहीं है कि कयामत के दिन हम तमाम इमामों को उनके मानने वालों के साथ बुलाएंगे। ना मेरी जान, कोई नारा नहीं, कोई नारा नहीं। नारा तो आएगा और क़यामत खेज आएगा, मैं बता रहा हूँ इंशाअल्लाह। मेरे मौलाना ने चाहा तो आप एक नतीजा तो ले लें पहले। मुझे आयत में ये नहीं है कि क़यामत के दिन तमाम अवाम, बहुत तवज्जो, तमाम अवाम के साथ उनके इमाम नहीं। क़यामत के दिन हम हर एक को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। हर एक फिरका अपने इमाम के साथ जाएगा, हर एक फिरका अपने इमाम के साथ जाएगा। तो भाई अब पैगंबर ने फरमाया कि मेरी उम्मत में इतने फिरके होंगे, एक जन्नत में जाएगा, एक जन्नत में जाएगा। अब हर फिरका यही कह रहा है कि वो एक जो है वो हम ही है। भाई शैतान का यही तो कमाल है, हर फिरके को ये यकीन दिला रखा है कि वो एक जो है वो हम ही है। शिया कहते हैं कि वो एक जो है वो हम है, सुन्नी कहते हैं जो एक है वो हम है, वहाबी कहते हैं वो एक जो है वो हम है, देवबंदी कहते हैं वो एक जो है हम है, हद ये है कादियानी कहते हैं वो एक जो है हम ही है, चकलानवी कहते हैं वो एक जो है हम ही है, वो एक है। हर एक उस एक में हर एक दावेदार बन रहा है। लेकिन या रसूलल्लाह सरकार आपने कोई
कोई नहीं जाएगा, होंगे 73। जाएगा एक पूरे मजमे की तवज्जो तारीखी मंजिल। इसी बात के लिए आपको सहमत देना थी। एक फिरका जन्नत में जाएगा, बाकी सब के सब जहन्नम में जाएंगे। तो इंसान मोहतरम, मैं फैसलाबाद की सरजमीन पर किसी फिरके को कुछ नहीं कहता, सब वाजिबुल एहतराम, सबका एहतराम करता हूँ, सबके इमामों का एहतराम करता हूँ, किसी को कुछ नहीं कह रहा, लेकिन फैसला तो होना चाहिए। बेयकीनी की इबादत से तो सो जाना बेहतर है। फिर हम नमाजें भी पढ़ रहे हैं, फिर भी पता नहीं कि जन्नत में जाएंगे या नहीं, रोजा भी रख रहे हैं, यकीन नहीं कि कबूल हुआ या नहीं, मजलिस भी कर रहे हैं, पता नहीं कि जन्नत में जाएंगे या नहीं, मातम भी कर रहे हैं, मालूम नहीं जन्नत में जाएंगे या नहीं। ऐसी इबादत का फायदा क्या है? तो आओ आज फैसलाबाद के इस मरकजी इमाम बारगाह से एक तारीखी फैसला यकीन को लेकर उठे कि आखिर वो कौन सा एक फिरका है। मैं अपने फिरके की बात नहीं कर रहा, मैं तारीख के सबसे बड़े निकात से पर्दा हटा रहा हूं, और वो ये कि क़यामत के दिन तमाम के तमाम लोग अपने अपने इमाम के साथ बुलाए जाएंगे। तो कोई मेरे अली को इमाम माने या ना माने, उसके हसब नसब का कसूर है। तवज्जो रखना, फैसला एक लूंगा, कोई और बहस नहीं करूंगा, खुदा की कसम। कोई मेरे अली को इमाम माने या न माने, अली को कोई मासूम माने या न माने, अली को कोई मुश्किल कुशा माने या न माने, कोई या अली मदद माने न माने, कोई अली को अली वलीउल्लाह माने या न माने, कोई अली को मौला माने या न माने, कोई अली को रहबर माने या न माने, कोई अली को हादी माने या न माने, कोई अली को ऐनुल्लाह माने या न माने, कोई अली को वजुल्लाह माने या न माने, कोई अली को यदुल्लाह माने या न माने, कोई अली को लिसानुल्लाह माने या न माने, कोई अली को असदुल्लाह माने या न माने, कोई अली को वलीउल्लाह माने या न माने, कोई अली को अमीरुल मोमिनीन माने या न माने। कोई मेरा झगड़ा किसी से भी नहीं है। कोई अली को इमामुल मुत्तकीन माने या न माने, कोई अली को कायदुल कुर्रुल मुहज्जलीन माने या न माने, कोई अली को यासूबुद्दीन माने या न माने, कोई अली को अमीर अरब माने या न माने, कोई अली को नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह माने या न माने, कोई अली को खतीब मिंबर सलूनी माने या न माने, कोई अली को शाह इन्नमा माने या न माने, कोई अली को सरताज कुलकफा माने या न माने, कोई अली को शाह हलता माने या न माने, कोई अली को शाहिद वजूद रिसालत माने या न माने, कोई अली को मौलूद हरम माने या न माने, कोई अली को फातेह खैबर माने या न माने, कोई अली को कुल्ले ईमान माने या न माने, कोई अली को आका माने या न माने, कोई अली को मौला माने या न माने, कोई अली को वली माने या न माने, कोई अली को वसी माने या न माने। मैं तो एक अरब मुसलमानों की तारीख के एक एक मुज्तहिद मौलवी मुफ्ती फकीह जामे अज़हर से लेकर रियाज यूनिवर्सिटी तक, और रियाज यूनिवर्सिटी से लेकर दारुल उलूम देवबंद के नाज़िम आला तक, और नाज़िम आला दारुल उलूम देवबंद से लेकर अजरा और मंसूरा तक, और अजरा और मंसूरा से लेकर झंग के सकीफे तक के बद नस्लों को चैलेंज करके इरफान हैदराबाद भी अपनी पूरी मजहबी और सरकारी जिम्मेदारी से लिखने वाले लिखे। सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं, कोई मेरे अली को अली माने या न माने, लेकिन किसी तारीख की झूठी से झूठी रिवायत से अली के किसी बदतरीन दुश्मन की भी एक रिवायत दिखा दो कि अली के बदतरीन दुश्मन माविया को भी कब्र के जहन्नम से निकाल कर उससे सिर्फ इतना पूछ ले कि अली जन्नत
فرق باقی رہے گا. ہمارے علماء کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں. ان بچوں کو بتایا جاتا ہوں تم سے اگر کوئی بھی بد نسل بد حسب بد نسب تمہارے مذہب کی حقانیت پر گفتگو کرے میرے بچوں تو صرف ان سے ایک سوال کر لینا کہ بھائی تم میں اور ہم میں قیامت تک یہ فرق باقی رہے گا کہ تمہارے امام تھے ہمارا امام ہے. خوبصورت مجمع کے لیے بس جتنا تھے اور ہے میں فرق ہے نا اتنا تم میں اور ہم میں فرق ہے. تمہارا ہمارا بھلا واسطہ کیا لٹیرے لٹیرے جیانے جیانے. تو ہے نا غیر محترم یوم ندعو کل اناس بامامہم قیامت کے دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. قیامت کے دن تمام لوگ یہاں تو بہت سہارے مل جاتے ہیں یہاں بہت وسیلے مل جاتے ہیں یہاں بہت آسرے مل جاتے ہیں. علی تو ہے ہی بڑا لجپال مولا. علی تو ہے ہی بڑا لجپال مولا. اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے. اگر آپ نے غور نہیں کیا جملے پر یا علی میں تیرے قربان تو کسی کی سمجھ میں نہیں آیا سمجھ میں نہیں آیا کسی کی سمجھ میں واقعی نہیں آیا. پیغمبر اسلام نے دریا بہا دیے قرآن نے دریا بہا دیے علی کے قصیدے کے. علی سویا تو آیت آئی علی جاگا تو آیت آئی علی اٹھا تو آیت آئی علی مباہلے میں گیا تو آیت آئی. وقت نہیں ہے ساری آیتیں آپ کے ذہن میں ہیں. علی مباہلے میں گیا تو آیت آئی علی چادر میں آیا تو آیت آئی علی نے یتیم مسکین اور اسیر کو کھانا کھلایا تو آیت آئی علی نے انگوٹھی دی تو آیت آئی علی جم کر لڑا تو آیت آئی علی اٹھا تو آیت آئی علی نے شہادت رسالت دی تو آیت آئی علی معراج پر گیا تو آیت آئی. سارا قصیدہ علی کی آیتوں سے بھرا پڑا ہے سارا قرآن علی کی آیتوں سے بھرا ہوا ہے. اور پیغمبر اسلام بھی زندگی بھر یا علی انت منی وانا منکا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ یا علی انت قسم النار والجنہ لاطین غایتا غدا رجلا کرارا غیر فرار یا علی انت ولی الامر من بعدی فائن تمروا ولی قد یاخذ بكم على صراط مستقیم من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في تقواه والى ابراهيم في كلته والى موسى في هيبته والى يوسف في جماله والى عيسى في صوته فلينظر الى وجه علي ابن ابي طالب فلينظر جعلي لحمك لحمي دمك دمي سلمك سلمي حربك حربي بغضك بغضي حبك حبي انا مدينة علي بابها انا دار الحكمة علي بابها انا دار الحكمة علي بابها يا علي انت ولي ووزيري واخي ووصي في الدنيا والاخرة يا علي انت صاحب حوضی صاحب الواحی. اب ترجمہ سنو پوری حدیثوں کے ترجمے نہیں کیے ایک ٹکڑے کا ترجمہ کر رہا ہوں حیدری صاحب اور پورے مجمع سے میں تاریخی دعا لوں گا بزرگوں سے اور نوجوانوں سے جذبے لوں گا. یا علی انت صاحب حوضی میری حوض کوثر کا صاحب تو صاحب گواہی میرے علم کا علمدار تو یا علی میرا بھائی تو یا علی لا يحبك الا طاهر الولادہ ولا يبغضك الا خبيث الولادہ. علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی تجھ سے بغض وہ رکھے گا جس کی ولادت نامعلوم ہوگی.
کہا علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، تجھ سے بغض وہ رکھے گا جس کی ولادت میں خباثت ہوگی۔ ایک قومی اسمبلی میں بل پیش کرنے کی کوشش کرنے والے بے ولد لوگوں، پہلے اپنی ولدیت تو ٹھیک کرو پھر شریعت کی بات کرنا۔ توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ ہے، بہت توجہ ہے ظالم محترم۔ پہلے اپنی فردیت تو ٹھیک کرو پھر شریعت کی بات کرنا۔ تم کیا جانو شریعت کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا شرع کسے کہتے ہیں؟ تمہیں کیا پتا کہ شریعت کہتے کسے ہیں؟ تم نے ملوکیت دیکھی ہے، تم نے بادشاہ دیکھی۔ آؤ شریعت اور شیعت کو اگر سمجھنا ہے، ہماری گزشتہ محرم کی کراچی کی تقاریر کا مجموعہ یہ شریعت اور شیعت موجود ہے۔ اس میں میری وہ 10 مجلسیں گزشتہ برس کی ہیں جو میں نے کراچی میں اس عنوان پر پڑھی تھی، شریعت اور شیعت میں۔ یہ ہمارے ان بچوں کے پاس موجود ہے باہر اسٹال پر، آپ وہاں سے لیجئے اور پڑھیے اور دیکھیے۔ ہم نے واضح کیا ہے کہ شریعت کیا ہے، شیعت کیا ہے۔ شریعت نام ہی شیعت کا ہے، شریعت نام ہی شیعت کا ہے۔ شین رے یہ عین تے، شریعت میں بھی 5 حرف ہیں، شیعت میں بھی 5 حرف۔ یہ ہم پھر کبھی انشاءاللہ میں حاضر ہو رہا ہوں 5-6 جنوری میں، پھر میں تفصیل سے عرض کروں گا، لیکن ذرا سا اس جملے پر میں آپ کی توجہ ضرور چاہتا ہوں، اور وہ صرف اتنی سی بات پر توجہ چاہتا ہوں، اور مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ ان کا احترام کرانے چلے ہو۔ احترام قوانین کے ذریعے ہوا کرتے ہیں، احترام دلوں کے ذریعے ہوا کرتے ہیں، احترام دلوں کے ذریعے نہیں ہوا کرتے، دلوں کے ذریعے ہوا کرتے ہیں، دلوں کے ذریعے ہوا کرتے ہیں۔ احترام صحابہ کا بل پیش کر کے تم خود صحابہ کی توہین کر رہے ہو، یعنی اعلان کر رہے ہو نیشنل اسمبلی کے فلور پر کہ نہ قرآن میں ان کے احترام کا حکم ہے، نہ حدیث میں حکم ہے، نہ تاریخ میں حکم ہے۔ کروں گا اظہار محترم، اور پھر اس جملے پر اظہار محترم خود بھی تو غور کرو، ہمیں کیوں کافر کہتے ہو؟ تمہارے کلمہ ایمان میں، یہ مولانا سے پوچھے مولانا پتہ نہیں کتنے 7 کلمے ہیں، 13 ہیں، کتنے ہیں کلمے ان لوگوں کے؟ اچھے ہیں شاید، پتہ نہیں، ہاں مجھے یاد نہیں زیادہ، تب جو ہے نا یعنی یہ 6 کلمے بھی پڑھے تو مسلمان۔ میں ایک کلمے میں علی ولی اللہ کہہ دوں تو کافر۔ برحال یہ ایک الگ بحث ہے، پھر بحث کر لیں گے اس پر، لیکن بہرحال یہ جو کلمہ ایمان کہلاتا ہے یہ کیا ہے؟ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، حیات بعد موت پر ایمان، انبیاء ما سبق پر ایمان، قیامت پر ایمان۔ یہی ہے نا کلمہ ایمان میں، یہی ہے نا۔ تمہیں قسم ہے انہی صحابہ کرام کی، اس اپنے پورے کلمہ ایمان میں کہیں ثابت کرو کہ جہاں لکھا ہو کہ صحابہ پر ایمان، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، قرآن پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، حیات بعد موت پر ایمان، ساری باتوں پر ایمان ہے، لیکن صحابہ پر ایمان لانا خود آپ کے کلمہ ایمان میں شامل نہیں ہے۔ تو جب صحابہ پر ایمان لانا خود آپ کے کلمہ ایمان میں شامل نہیں ہے تو صحابہ پر ایمان نہ رکھنے والا بے ایمان کیسے ہو گیا؟ توجہ ہے اذان محترم، یہ بڑی عجیب منظر ہے۔ ہاں ہم بتاتے ہیں صحابہ پر ایمان لانا نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے۔ صحابہ پر ایمان لانا اللہ کی قسم، قرآن کی قسم کھا کہہ رہا ہوں، نہ واجب ہے۔ واجب اس لیے نہیں کہ قرآن کی کسی آیت میں نہیں ہے، سنت اس لیے نہیں صحابہ پر ایمان لانا کہ صحابہ رسول پر ایمان لائے ہیں، رسول اللہ صحابہ پر ایمان نہیں۔ کیا سن رہے ہو؟ کیا سنت نہیں ہے؟ حدیث صاحب کا سنت کسے کہتے ہیں؟ رسول کے قول و فعل کو۔ تو نہ واجب ہے نہ سنت ہے۔ علی پر ایمان لانا واجب بھی ہے، سنت بھی ہے۔ علی پر ایمان لانا واجب اس لیے ہے کہ جا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم
اپنے بڑے اہم مسائل پر اتنی توجہ فرمائی ہے. عزیزان محترم الحمدللہ ہم نے علی کو مولا بنایا نہیں, ہم بیوقوف بنانے کے عادی نہیں ہیں, ہم بناتے نہیں ہیں. خدا کی قسم ہم نے علی کو مولا نہیں بنایا. علی کو مولا اللہ نے بنایا, رسول نے بتایا, ہم نے اپنایا. ہاں یہ ہماری خاندانی شرافت ہے کہ ہم ایک مرتبہ جسے اپنا لیں پھر اس میں شک نہیں کرتے. توجہ ہے نا, توجہ ہے, کیا سن رہے ہو؟ یہ خاندانی شرافت ہے ہماری. توجہ ہے نا ذرا محترم, ہم نے نہیں بنایا, امام بنایا نہیں جاتا. جو بنے وہ امام نہیں, جو جمعرات کی روٹیاں کھائے وہ امام نہیں, جو جمعے کی نماز پڑھائے وہ امام نہیں, جو فتویٰ فروشی کرے وہ امام نہیں, جو فتوے بیچے وہ امام نہیں, چاہے وہ کعبے کا امام کیوں نہ ہو. جو 50,000 ریال کی تنخواہ پر کعبے میں نماز پڑھائے وہ امام نہیں. نماز کی اجرت لینا بھی حرام ہے. یہ کعبے میں فعل حرام کرتے ہیں پھر بھی مسلمان ہیں. توجہ ہے نا ذرا وسلام, توجہ ہے. تو جمعرات کی روٹیاں کھائے وہ امام نہیں. امام یاد رکھو, امام اسے کہتے ہیں کہ جو ممکن کو ناممکن کر دے, ناممکن کو ممکن کر دے. امام اسے کہتے ہیں جو اولا پہ تصرف ہو. امام اسے کہتے ہیں جو بنایا نہیں جاتا بلکہ دعا ابراہیم کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے منتخب ہو کر آتا ہے. قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. پروردگار یہ امامت میری ذریت میں جائے گی, لا یقیناً جائے گی تمہاری ذریت میں یہ امامت, لیکن جو ظالم ہوں گے وہ امام نہیں ہو سکتے. جو ظالم ہوں گے وہ امام نہیں ہو سکتے. امام وہ ہے کہ اگر حالت رکوع میں انگوٹھی دے تو آیت بھی آئے, ولایت بھی ملے, قصیدہ بھی پڑھا جائے. امام وہ ہے جس کے ہاتھوں کی دی ہوئی جو کی 3 سوکھی روٹیاں اگر میزان عدالت الہیہ میں تلے تو سورہ دہر کی 30 آیتوں کے برابر ہو. امام اسے کہتے ہیں جو کائنات الہی کا ریموٹ کنٹرول ہو. انی جعلک للناس امامہ کی منزل پر جو فائز ہو. ہم نے تمہیں ناس کا امام مقرر کیا, ہم نے مقرر کیا, ہم نے مقرر کیا, ہم نے تمہیں چنا ہے. امام اسے کہتے ہیں جس پر درود بھیجنا واجب ہو. امام اسے کہتے ہیں جس پر درود بھیجنا واجب ہو. امام اسے کہتے ہیں نائب رسول وہ ہوتا ہے جو اللہ اور رسول سے اتنا ملتا جلتا تو ہو کہ اگر ہجرت کی شب رسالت کو بچانے کے لیے توکل کا تکیہ رکھ کر یقین کی چادر اوڑھ کر 40 برہنہ تلواروں کے نیچے سو جائے تو روزمرہ کے دیکھنے والے ابو جہل کربٹ سے بھی پہچان نہ سکے کہ نبی سو رہا ہے یا علی سو رہا ہے. علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی. اور جو ہے نا جان مطلب امام ایسا تو ہونا چاہیے, ایسا تو ہونا چاہیے. امام جو پوری طرح سے امام ایسا تو ہونا چاہیے. امام صرف ذریت ابراہیم میں ہے, امام صرف نسل اسماعیل میں ہے, امام صرف آل عمران میں ہے, اور عمران نام ہے صرف ابو طالب کا. امام صرف ابو طالب کی اولاد میں باقی ہے, اول بھی, آخر بھی, اوسط بھی. توجہ ہے نا جان محترم, اول بھی, آخر بھی, اوسط بھی. جسے دیکھو وہ اپنے وقت کا محمد نظر آئے گا. پیغمبر نے اعلان کر دیا تھا دیکھ لینا میرا اول بھی محمد ہوگا, اوسط بھی محمد ہوگا, محمد محمد. حالانکہ دیکھیں ہے کوئی, ارے احترام رسالت سیکھنا ہے تو ہم سے سیکھو. کائنات میں کوئی باپ مجھے ایسا دکھاؤ جو اپنی زندگی میں اپنی 12 نسلوں کے کردار کی ضمانت دے جائے. یار کون سمجھ رہا ہے میرا یہ جملہ؟ کائنات میں دکھاؤ مجھے کوئی ایسا باپ جو اپنی زندگی میں اپنی 12 نسلوں کے کردار کی ضمانت دے کر جائے. دیکھ لینا قیامت تک اسٹیج پر لگا گئے اپنے علم رسالت کو رسول اللہ,
نہ کہنا کہ میں علم غیب نہیں جانتا. میرا اول بھی محمد ہوگا دیکھ لینا, میرا اوسط بھی محمد ہوگا دیکھ لینا, میرا آخر بھی محمد ہوگا دیکھ لینا, جانچ لینا, قتل کر کے بھی دیکھنا, زہر دے کر بھی دیکھنا, قید کر کے بھی دیکھنا. میرا ہر بیٹا محمد ہوگا, بیٹی دے کر بھی دیکھ لینا. بہت بڑا جملہ ہے. بیٹی دے کر بھی دیکھ لینا, محمد ہوگا. 1 انچ کردار میں نیچے نہیں لا سکو گے. میں نے بہت بڑا اشارہ کیا ہے, وقت نہیں ہے. دیکھ لینا, قید کر کے بھی دیکھ لینا, خنجر کرا کے بھی دیکھ لینا, زہر دے کر بھی دیکھ لینا. میرا ہر بیٹا محمد ہوگا, علم میں محمد ہوگا, علم میں محمد ہوگا, صداقت میں محمد ہوگا, طہارت میں محمد ہوگا, سیادت میں محمد ہوگا. دیکھ لینا, ہر رخ سے محمد ہوگا. میرا پہلا بھی محمد ہوگا, علی بھی محمد ہوگا, میرا حسن بھی محمد ہوگا, میرا حسین بھی محمد ہوگا, میرا علی بن الحسین بھی محمد ہوگا, میرا باقر العلوم بھی محمد ہوگا, میرا جعفر بھی محمد ہوگا, میرا موسی کاظم بھی محمد ہوگا, میرا رضا بھی محمد ہوگا, میرا افضل بھی محمد ہوگا, میرا آخر بھی محمد, آخر بھی محمد ہوگا. چونکہ پہلے محمد کا آخری محمد زندہ ہے نا, تو زندہ سالاروں ہی کا لشکر ہوتا ہے, مردہ سپہ سالاروں کی سپاہ نہیں ہوا. پھر میں نے جملہ سپاہی صاحبہ, بھائی کون سا صحابی زندہ ہے اس وقت؟ کون سا صحابی اس وقت زندہ ہے؟ کوئی بھی نہیں, کوئی بھی زندہ نہیں. سپاہ موجود ہے, جرنیل موجود نہیں, سپاہ موجود ہے. یہ کوئی جرنیل ہے جو ہمارا ایک بار اگر پڑے تو گنے کے کھیت میں پڑھا لیتے. محمد کی ہے, اس لیے کہ محمد قیامت تک باقی ہے, قیامت تک محمد جا رہا ہے, قیامت تک ہے. اس لیے سپاہ بھی موجود, لشکر بھی موجود, دربار بھی موجود. ہر طرح سے دیکھا تم نے, بیٹیاں دے کر بھی دیکھا, ولی عہد بنا کر بھی دیکھا, سکے نام کے چلوا کر بھی دیکھا, لالچ بھی دی, ظلم بھی کیا. ایک محمد اپنے منصب سے نیچے نہیں آیا. اسے کہتے ہیں باپ دادا کے خون کی شرافت. 1 برس بھی قید میں رکھ کے دیکھا, محمد نیچے نہیں آیا. 14 برس بھی بغداد کی قید میں رکھ کے دیکھا, محمد محمد رہا, محمد رہا. آج بڑی قیامت کا دن ہے. 1 رات اور 1 دن گزر گیا ہے. فاطمہ زہرا بغداد کے اندھے قید خانے کے دروازے پر سر کے بال بکھرائے ہوئے رو رہی ہے. دوستوں, مجھ سے کچھ اور توقع نہ کرو, 2-4 جملے اور تابوت برآمد ہوگا. مجھے صرف ایک سوال کرنا ہے, میں اور کوئی مصائب نہیں پڑھوں گا چونکہ آج مخصوص ہے دن. 22 رجب کا دن گزرا, 23 کی صبح میں زہر دیا گیا. کسے؟ سرکار باب الحوائج کو, جو تمہاری حاجتوں کو سال بھر پورا کرتا ہے. مولا تمہاری حاجتوں کو مومنین مومنات جتنی آئی ہیں آج باب الحوائج کے صدقے میں سال بھر تمہیں دیتا ہے. آج تم سے تمہارا غریب مولا چند آنسو مانگ رہا ہے. بتاؤ آنسو دو گے یا نہیں زندگی بھر؟ سال بھر اولاد مانگتے ہو تمہیں باب الحوائج دیتا ہے, رزق مانگتے ہو باب الحوائج دیتا ہے, دولت مانگتے ہو باب الحوائج دیتا ہے, نعمت مانگتے ہو, نوکری مانگتے ہو, بیماری سے شفا مانگتے ہو, باب الحوائج دیتا ہے. ارے 1 رات 1 دن گزر گیا, فاطمہ زہرا بی بی کس کس کا ماتم کرے گی؟ رسول کی اکلوتی بطول بیٹی, اور اتنے غم, کبھی کوفے میں روئے, کبھی شام میں روئے, کبھی دربار میں روئے, کبھی نشیب میں روئے, کبھی سکینہ کو روئے, کبھی سجاد کو روئے, کبھی علی کو روئے,
अल्लाह। और क्या कयामत आई है, मौजा देखो ना, देखो इमाम मूसी काजिम का मौजज़ा। मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, 2 जुमलों से ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं। तड़पता हुआ ताबूत आएगा, तड़पते हुए टकरे मार कर तुम दुआएं मांग लेना, पूरी हो जाएंगी, मगर रोना ऐसे जितनी गुर्बत में मेरा मौला गया है। अदादारो, ये हर जाकिर से, बैठे रहो बेटा, बैठे रहो अपनी जगह, ये हर जाकिर से, अपनी जगह बैठो, ये हर जाकिर से सुनते हो। मेरे पास मौला सलामत रखे हर जाकिर भाई हैदरी साहब, मौलाना आप बहुत बड़े मुबल्लिग आज़म के जानशीन हैं, आप बहुत बड़े खुद भी खतीब मौला के हैं, आप मेरी गवाही दें, आप मेरी गवाही देंगे इस जुमले पर, ये हर जाकिर से सुनते हैं कि 14 बरस तक मेरा इमाम कैद में रहा। अरे ये हर जाकिर से सुन लेते हो तो 14 बरस कैद में रहने को नहीं रोता, 14 बरस ऐसे कैद खाने में मेरा इमाम रहा है कि जिसकी छत इतनी नीचे थी कि 14 बरस तक मेरे इमाम को हालत रुकू में खड़ा रहना पड़ा। अज़ादारों, जब जहर दिया जाता है किसी को और जहर कलेजा काटता है, अब्बासी मलून बादशाह ने, खुदा लानत करे, बनी उमैया पर, बनी अब्बास पर, जिसने मेरे 11 इमाम खाए हैं। मुसलमानों अपनी किस बदनसीब तारीख की बातें मुझसे पूछते हो? मेरे 11 मासूमों के कातिल है तुम्हारे बादशाह। जब जहर दिया है मेरे मासूम को, अज़ादारों, जहर जब कलेजा काटता, बेटा जब मैं इशारा करूंगा जब ताबूत आना, इससे पहले नहीं लाना। ये जुमला सुन लो, जी भर के रोना है हमें 2 जुमलों में। जब जहर असर करता है और जहर कलेजा काटता है ना, तो कलेजा जब कटता है तो जहर खाने वाला तड़पना चाहता है, तड़पना चाहता है, दाएं जानिब भी करवट ले ले, बाएं जानिब भी करवट ले ले। अगर बारिश मौजूद हो, खुले बिस्तर पे लिटा देते हैं ताकि करवटें ले सके। छोटा सा कैद खाना, मेरा इमाम मूसी काजिम अकेला, कलेजे कतरे शुरू हुआ, मेरे इमाम ने दाएं जानिब करवट ली, पेशानी जिंदान में लगी, खून बहा 3 मरतबा का अम्मा ज़हरा, मैं मर गया, बाएं जानिब करवट ली, पेशानी, चलो बेटा डर दो, कयामत आ रही है। देखो ताबूत तो बड़ा तड़पता हुआ आएगा, देखो तो सही मौजूदा क्या होता है, मौजूदा देखना। तुम्हें खुला मौजा बाबुल हवाइज का इस बारगाह में न दिखाऊं तो सैयदना कहना, देखो अपने मौला का मौजूदा, दुआएं मांगना जब मैं जुमला कहूंगा। अज़ादारों, 2 दिन 1 रात, 2 रातें 1 दिन इसी तरह से गुजरा। आज जब 25 की रात आई है ना, मेरे इमाम का चेहरा जर्द हो गया, सारे जिस्म पर बर्म आ गए। अज़ादारों, तुमने कोई, एक जुमला मैं पूछना चाहता हूं, एक जुमला, बस मसाइब नहीं पढ़ रहा, एक सवाल का जवाब दे देना, ताबूत बरामद हो जाएगा। तुमने कोई ऐसा कैदी देखा है कि जिसकी हथकड़ियां और बेड़ियां उसके मरने के बाद आरी से काटी गई हो?